اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا درس سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155، 156 اور 157 پر مشتمل ہے، جو تیسرے پارے کے اندر ہے۔ سب سے پہلے ترجمہ دیکھیے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ضرور بے ضرور ہم آزمائیں گے تمہیں، بِشَيْءٍ، کسی قدر کچھ، من الخوف، خوف سے، والجوع، اور بھوک سے، والنقص، اور نقصان سے، من الاموال، مالوں کے، والانفس، اور جانوں کے، والثمرات، اور پھلوں کے۔ وبشر الصابرین، اور آپ خوشخبری سنا دیجئے صبر کرنے والوں کو، الذین، وہ لوگ، یہ صبر کرنے والے وہ لوگ ہیں، اذا اصابتہم، جب پہنچتی ہے ان کو، مصیبت، کوئی مصیبت، قالوا، تو وہ کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف واپس جانے والے ہیں۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، علیہم، جن پر، صلوات، عنایتیں ہیں، نوازشیں ہیں، من ربہم، ان کے پروردگار کی طرف سے، ورحمت، اور رحمت ہے، واولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ اصل ہدایت والے ہیں۔ انسان کو اللہ جل شانہ کبھی کبھار آزماتا بھی ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ کھرا کون ہے، کھوٹا کون ہے، اور یہ کھرے کھوٹے کا پتہ چلتا ہی آزمائش کے وقت ہے۔ جیسا کہ دنیا کے اندر بھی بعض اوقات دوست یار ایک دوسرے کو آزماتے ہیں کہ میرا دوست وہ میرے ساتھ دوستی میں کس قدر مخلص ہے، تو وہ کوئی نہ کوئی آزمائش اس پہ ڈالتے ہیں، کبھی قرض مانگ کے ڈالتے ہیں، کبھی کس طریقے سے ڈالتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ کھڑا رہتا ہے مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت، یا یہ بھاگ جائے گا۔ تو اللہ جل شانہ بھی اپنے بندوں پر اس طرح کی کوئی نہ کوئی آزمائش ڈالتا ہے، اور اس آزمائش کا مقصد صرف یہی جانچنا ہوتا ہے کہ یہ کھرا ہے یا کھوٹا ہے، اور اس آزمائش کا فائدہ بھی اسی بندے کو ہے کہ اس کے درجات اللہ جل شانہ کی طرح بلند ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ جل شانہ نے آزمائش ڈالنے سے، امتحان ڈالنے سے پہلے ہی بتا دیا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ اچانک انسان کے اوپر کوئی آزمائش آ جائے، اس وقت پھر انسان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، اس کو سہنا، برداشت کرنا، اس آزمائش میں کھڑا رہنا۔ لیکن اللہ جل شانہ ہمیں ایمان والوں سے خطاب ہے کہ میں تمہیں آزماؤں گا، تو یہ اللہ نے اعلان کر دیا، اور صرف عام بات نہیں کہی ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، یہ لام جو ہے نا، اس کو ہماری گرامر کی زبان میں لام تاکید کہتے ہیں، اور یہ جو نون مشدد ہے، نبلون، اس کو نون تاکید کہتے ہیں۔ اس کا ترجمہ ہم نے یہ کیا کہ ضرور بے ضرور، یعنی ہر صورت میں ہم تمہیں آزمائیں گے، ایسے حالات تمہارے اوپر آئیں گے۔ تو وہ پھر آزمائش کن کن چیزوں میں ہوگی وہ بھی بتا دیا کہ وہ آزمائش وہ ہو سکتی ہے من الخوف، خوف سے، ڈر، والجوع، اور بھوک سے۔ خوف سے مراد دشمن کا خوف بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف بھی ہے، پھر انسان کو جان، مال، عزت، ہر چیز کا خوف بعض اوقات انسان کے اوپر لاحق ہوتا ہے، یہ سارے خوف مراد ہیں۔ اور اسی طرح اندیشہ بعض اوقات انسان کو ہوتا ہے، وہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ اور دوسری چیز ہے جو، اس جو سے مراد بھوک، بھوک قحط بھی مراد ہو سکتا ہے، یا پھر کہ انسان کسی بھی حاجت کے وقت
حرام مال سے بچے، اور روزہ جب انسان رکھتا ہے اس کے اندر بھی انسان کو بھوک پیاس تو لگتی ہے، پھر فقر و فاقہ کا ڈر، خوف، یہ سب چیزیں اس کو شامل ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ بھی ہم تمہارے اندر یہ آزمائش میں ڈالیں گے۔ تو انسان کو کبھی ڈر ہوتا ہے کسی چیز کا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری جان نکل جائے، کہ کوئی مجھے مار نہ دے، اور بھوک انسان کو ڈر ہوتا ہے، فقر و فاقہ میں کہیں بھی مبتلا نہ ہو جاؤں، حالات میرے خراب نہ ہو جائیں، میرا سارا مال ضائع نہ ہو جائے۔ یا پھر یہ ہے کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے اس وقت بھی انسان کو کچھ نہ کچھ بھوک تو لگتی ہے، تو لیکن اب وہی چیزیں جو اس کے لیے حلال تھیں، کھانا پینا، کچھ وقت کے لیے اللہ نے اس کو منع کر دیا۔ تو یہ بھوک کی کچھ آزمائش ہے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، فرمایا کہ مالوں، جانوں اور پھلوں کے اندر کمی کر کے، نقصان کر کے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے۔ اور بعض اوقات یہ ہے کہ انسان مال کی کمی، کہ انسان کا مال بالکل ہلاک ہو جائے، کاروبار تھا وہ سارا کا سارا کاروبار ڈوب گیا، سارا پیسہ اس کا ضائع ہو گیا، یہ مال کا نقصان ہے۔ اور پھر فرمایا جان کا نقصان بھی ہے، کہ انسان کے اوپر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یا یہ مال میں یہ بھی شامل ہے کہ انسان کا مال چوری ہو جائے، کسی بھی طرح ضائع ہو جائے، اور انسان جو ہے وہ رشوت سے، سود سے، خیانت سے اور حرام کاروبار سے اس کو منع کیے ہوئے۔ تو اب بعض اوقات ایسا انسان کے سامنے چانس آتا ہے نا کہ وہ اگر وہاں سے رشوت لے کے زیادہ مال کما سکتا ہے، حرام کام کر کے زیادہ کما سکتا ہے، لیکن اس نے حرام کو چھوڑ دیا تو بظاہر اس کی مال کے اندر کمی آئی، ایک آزمائش ہے وقتی طور پہ۔ تو پھر فرمایا کہ اسی طرح یہ زکوٰۃ صدقات بھی انسان دیتا ہے، تو یہ بھی بظاہر مال کے اندر کمی ہو رہی ہوتی ہے، اگرچہ اس کا اجر و ثواب ہے، اور دوسری جگہ اس کا وعدہ بھی ہے کہ ہم اس کو بڑھا دیتے ہیں، لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ میرے مال میں کمی ہوئی ہے۔ اور پھر جانوں کا نقصان، کہ انسان بیمار ہو جائے، بیمار ہونے کی وجہ سے بعض اوقات انسان مر بھی جاتا ہے، انسان کی اولاد میں سے کوئی مر جاتا ہے، اس کے اعزا قارب میں سے کوئی مر جاتا ہے، کسی حادثے میں یا کسی جہاد میں کوئی اس کا عزیز شہید ہو گیا، تو یہ ہے جانوں کا نقصان۔ تو والثمرات، اور پھر پھلوں کی کمی، پھلوں کی کمی، اس سے مراد بعض حضرات نے یہ لیا ہے کہ اولاد بھی انسان کا پھل ہوتا ہے، تو انسان کی اولاد مر جائے، یا پھر دنیاوی جو انسان کی تجارت ہے، زراعت ہے، انسان کی نیک نامی ہے، اس میں کوئی کمی آ جائے، تو یہ سب چیزیں مراد ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ آزمائش ہوگی ہماری طرف سے تمہارے اوپر۔ تو فرمایا کہ اس آزمائش میں فرمایا کہ بشر الصابرین، آپ صبر کرنے والوں کو، جب اس طرح کی آزمائش ہماری طرف سے تمہارے اوپر آئے تو اس میں جو لوگ صبر کرتے ہیں، حضور کو اللہ نے حکم دیا کہ اے میرے حبیب آپ ان لوگوں کو خوشخبری سنا دیجئے، اور ساتھ پھر فرمایا کہ صبر کرنے والے کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا صبر کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ اذا اصابتہم مصیبت، جب ان پر کوئی مصیبت آ جائے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اس وقت پھر وہ یہ الفاظ کہتے ہیں۔ مصیبت کس کو کہتے ہیں؟ مصیبت کہتے ہیں کل شیء ساء المؤمن فہو مصیبت، ہر وہ چیز جو کسی مسلمان کو ناگوار گزرے، اس کی طبیعت کے خلاف کوئی بھی چیز ہو جائے بظاہر تو اس کو مصیبت کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جب بھی ان پر مصیبت آتی ہے تو اس وقت پھر وہ اپنی زبان سے ناشکری کے کلمات نہیں کہتے، اللہ تعالیٰ سے شکوہ شکایت نہیں کرتے۔ ہاں وقتی طور پہ ہو سکتا ہے انسان روئے، چلائے، غم کا اظہار کرے، لیکن یہ غم کا اظہار کرنا یہ بے صبری نہیں ہے، یہ تو انسان کی فطرت میں داخل ہے، پچھلے درس میں بھی اس پر بات ہوئی تھی۔ لیکن اللہ سے شکوہ شکایت نہ کرے، بلکہ رضا بالقضاء، جو اللہ کا فیصلہ ہے بس میں اس پر راضی ہوں، یہ والی کیفیت جب انسان کے اندر آ جائے اور پھر انسان
زبان سے یہ کلمات کہے، دل کے اندر بھی اس کے اندر یہ والی کیفیت ہونی چاہیے، تو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ ہمیں تاکید کی گئی ہے کہ اس وقت ہم نے یہ کہنا ہے، وہ صرف زبان سے نہیں کہنا، دل سے کہنا ہے۔ اب ان الفاظ کا مطلب کیا ہے؟ بڑا زبردست ہے کہ انا للہ، ہم اللہ ہی کے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری کوئی بھی چیز ہماری ملکیت نہیں ہے، یہ چیزیں ہمارے پاس ہیں لیکن یہ ہماری عارضی ملکیت ہے، اصل مالک تو ان چیزوں کا اللہ ہے۔ اب جو ہمارے مال کا نقصان ہو گیا، کوئی جان کا نقصان ہو گیا، یا اولاد کا نقصان ہو گیا، یا کاروبار کا نقصان ہو گیا، جو بھی نقصان ہوا ہے، تو تسلی کے لیے فرمایا کہ یہ چیزیں ہماری نہیں تھیں، انا للہ، یہ چیزیں بھی اللہ کی اور ہماری جان بھی اللہ کی، ہمارا مال بھی اللہ کا، سب کچھ اللہ کا ہے۔ جب سب کچھ ہے ہی اللہ کا تو بس اس نے اپنی چیز لے لی، اب مجھے اس میں پریشانی کیوں ہے؟ تو پھر مجھے پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تسلی کے کلمات ہیں، اور یہ ایسے کلمات ہیں ان کے بارے میں لکھا ہے کہ کسی بھی اور امت کو اس طرح کے کلمات نہیں دیے گئے جو یہ کلمات ہیں۔ تو جب انسان کے اوپر مصیبت آ جائے تو یہ کلمات پڑھنے چاہیے۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور بے شک ہم اسی کی طرف جانے والے ہیں۔ آخر بالآخر ہم نے بھی دنیا سے چلے جانا ہے، اپنے رب کے پاس پہنچ جانا ہے۔ آخر دنیا میں کوئی بھی چیز نہیں رہے گی۔ اگر ہمارا کوئی عزیز دنیا سے چلا گیا، فوت ہو گیا، تو وہ ہم سے پہلے چلا گیا ہے، اس کچھ عرصے بعد ہم بھی چلے جائیں گے۔ تو یہ تسلی کے لیے یہ کلمات ہیں۔ تو جب بھی کہ انسان کو مصیبت تکلیف پہنچے تو آدمی کو اس وقت یہی کلمات کہنی چاہیے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتے مبارک کا، نعل مبارک کا ایک تسبہ ٹوٹ گیا، تو تسبہ ٹوٹتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا یہ بھی مصیبت ہے؟ یہ تو مصیبت کے اوپر پڑھا جاتا ہے، یہ بھی مصیبت ہے؟ حضور نے فرمایا مومن کو جو بھی کوئی ناگوار چیز پہنچے، فرمایا کہ وہی مصیبت ہے۔ تو اس لیے جب تم میں سے کسی کا جوتے کا تسبہ بھی ٹوٹ جائے تو فرمایا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ پڑھا کریں۔ اسی طرح انسان کی کوئی چیز گم ہو جائے تو اس وقت بھی انسان کو یہ والے کلمات کہنے چاہیے۔ ایک اور روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کا بچہ مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ کیا تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کر لی؟ فرشتے عرض کرتے ہیں جی ہاں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کیا تم نے اس کے دل کی ٹھنڈک کو لے لیا؟ ظاہر اولاد انسان کے لیے دل کی ٹھنڈک ہے۔ تو فرمایا جب چھوٹے چھوٹے بچے جب دنیا سے انتقال کر جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، تو اللہ پوچھتے ہیں کیا تم نے اس کے دل کی ٹھنڈک کو لے لیا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں جی ہاں۔ پھر اللہ پوچھتا ہے کہ میرے بندے نے اس مصیبت پر کیا کہا؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور آپ کی تعریف کی، یعنی اس نے کوئی شکوہ شکایت نہیں کی۔ اللہ فرماتا ہے اچھا میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر تیار کرو اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ ہوتا ہے نا بعض اوقات چھوٹے چھوٹے بچے انسان کے فوت ہو جاتے ہیں، تو وہ جو چھوٹا بچہ جو فوت ہو گیا تو اس پر انسان نے صبر کیا، اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہیں کیا، نہ شکری کے کلمات نہیں کہے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کے صبر کیا، تو اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میرے اس بندے کے لیے ایک جنت پہ گھر بناؤ اور اس گھر کا نام بیت الحمد رکھو، اس لیے کہ اس نے مصیبت کے وقت میری تعریف کی تھی۔ تو یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے انسان کے لیے اس طرح کے انعامات ہیں۔ اور پھر اور بھی روایات میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جب بھی کسی انسان کو، کسی مسلمان کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ اس کو کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے، تو فرمایا کہ اس کے بدلے میں کانٹا، تھوڑی سی انسان کو تکلیف ہوتی ہے تو فرمایا کہ اس کے بدلے میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ بڑی بات ہے۔ ایک اور روایت ہے، اس سے بھی زبردست قسم کی ہے کہ حضور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں
کہ ایک دفعہ میرے شوہر خوشی خوشی تشریف لائے، اور میں نے پوچھا کہ آپ کی خوشی کی وجہ کیا ہے؟ تو فرماتی ہیں کہ میرے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آئے اور انہوں نے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے کہ جو آدمی بھی جب اس کو کوئی مصیبت پہنچے اور اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے اور ساتھ یہ دعا پڑھے کہ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس مصیبت پر اسے اجر و ثواب بھی دیتا ہے اور ساتھ ساتھ اس مصیبت کے بدلے میں اچھی چیز کو ہی دیتا ہے۔ پھر وہ فرماتی ہے کہ کچھ عرصے بعد ایسا ہوا کہ میرے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا۔ یہ دعا بھی پڑھ رہی تھی، میری عدت کا ختم ہو گئی، عدت کا اختتام تھا، تو اسی دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، اور جب میں دعا پڑھ رہی تھی تو اس وقت میں سوچتی تھی کہ وہ دعا اس نیت سے پڑھتی تھی کہ مجھے کوئی اچھا شوہر مل جائے۔ ابو سلمہ کا تو انتقال ہو گیا، جس نے یہ دعا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کے مجھے سنائی تھی، بتائی تھی، تو لیکن میں سوچتی تھی کہ ابو سلمہ سے اچھا شوہر مجھے کیسے مل سکتا ہے، ظاہر ہے ایسے اچھا شوہر ہوگا، اس لیے انہوں نے اس کی تعریف کی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اسی دوران ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور ساری بات مجھ سے کہی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے نکاح کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ تو میں نے کہا کہ میں تو ایک غیرت مند قسم کی عورت ہوں اور میرے تو بال بچے بھی ہیں اور میں عمر رسیدہ ہوں، تھوڑی عمر میری زیادہ ہے، تو ایسا نہ ہو کہ آپ کی شان کے خلاف مجھ سے کوئی کلمہ سرزد ہو جائے، میں آپ سے نکاح کروں۔ تو حضور نے پھر ساری باتوں کی تسلی دی اور فرمایا کہ میری عمر بھی اتنی کم نہیں ہے، تمہارے بچے میرے بچے ہیں، ان کو میں سنبھالوں گا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے نکاح فرمایا۔ وہ جو دعا ابو سلمہ نے پہلے شوہر نے ام سلمہ کو سکھائی تھی، وہ دعا وہ پڑھتی رہی، اس دعا کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے میرا نکاح امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا۔ ظاہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا شوہر کس کو مل سکتا ہے؟ اس دعا کی برکت سے۔ تو یہ دعا اس کو یاد کریں، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں، اور اس کے بعد اللہم اجرنی فی مصیبتی، یا اللہ اس مصیبت میں مجھے اجر و ثواب عطا فرما، واخلف لی خیرا منہا، اور یا اللہ اس سے بہتر بدلہ مجھے عطا کر دے۔ تو جب بھی یہ مصیبت آئے تو انسان یہ پڑھے، اور پھر فرمایا کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں اور یہ کلمات پڑھتے ہیں، تو اگلی جو آیت ہے آیت نمبر 157، اللہ فرماتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، فرمایا یہی تو وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے نوازشات ہیں۔ صلوات میں نوازشات، عنایات ہیں، اور اللہ کی رحمت ہے، اور ان کے اندر ایک تسلی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، تو پھر اللہ جل شانہ کی رحمتیں، اللہ کی نوازشات، اس کی بارش اس انسان پر ہوتی ہے جب وہ صبر کرتا ہے۔ اور پھر اللہ نے تعریف کی ہے نا، اور پھر اللہ نے ان لوگوں کی تعریف کی، فرمایا کہ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہ لوگ جو مصیبت پہ صبر کرتے ہیں، آزمائش میں کھڑے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کوئی شکوہ شکایت نہیں کرتے، فرمایا کہ یہی اصل ہدایت والے ہیں۔ تو یہ ہمیں تعلیمات دی ہیں۔ آزمائش ہمارے اوپر آئے گی، ضرور آئے گی، لیکن اس آزمائش میں ہم نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا ہے، اور اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اور اس پر یہ کلمات کہنے ہیں، یہ جو دعا بتائی گئی یہ دعا پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ اس مصیبت کے وقت مصیبت کی وجہ سے اجر و ثواب بھی دیں گے اور اس کا اچھا بدلہ بھی دیں گے۔ اللہ جل شانہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔